ایاز صادق صاحب لسٹ سے نہیں پڑھیں گے, تسی سن لیا, تسی کیا سی ایاز صادق صاحب نے آج کیا کہا, سنایا تھا صاحب. مجھے آپ سب کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ شاید میں ہی رسپانسبل ہوں. جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی کسی نے کہا اجازت دی نہیں دی, تو مجھے بھی میرا خیال ہے اب اندر جا کے سوچنا چاہیے کہ کیا مجھے بھی یہاں رہنا چاہیے یا نہیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے تو پھر مجھے بھی سوچنا پڑے گا اس. جس تاثر کا تانا آپ کل دے رہے تھے وہی تاثر سپیکر تک پہنچا اور وہ استعفیٰ دینے کی بات کرنے لگے. انہوں نے بات کی لیکن اس کے بعد وہ وہاں بیٹھے رہے. بیٹھے رہے نہیں, ورنہ وہ یہ کہتے کہ اچھا جی میں اپنا ڈپٹی اسپیکر کو دیکھ کر میں اس پہ رجوع کرنے جا رہا ہوں. دیکھو ایک میری بات سنو, سردار ایاز صادق آپ کو یہ بات پتا ہے کہ وہ کس کے کلاس فیلو تھے ایچ ایس این کالج میں؟ آپ پھر وہ عمران خان صاحب کہیں گے. جی جی. اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ساری کلاس سیاستدان بن گئی. ایک مرتبہ ہاکی کھیلتے ہوئے انہوں نے بہت شدید زخمی بھی کر دیا تھا قائد تحریک انصاف کو. عمران خان صاحب ہاکی بھی کھیلتے ہیں؟ نہیں, ایسے کھیلتے کھیلتے وہ. آپ کو یہ بات بھی پتا ہے کہ سردار ایاز صادق نے اپنی زندگی کا پہلا قومی اسمبلی کا الیکشن کون سی پارٹی کی ٹکٹ پہ لڑا تھا؟ پی ٹی آئی. اور پھر 2002 میں انہوں نے چراغ کا نشان ملا تھا شاید. اس کے بعد یہ بتائیے, آپ کو یاد ہوگا 2013 میں ان کے الیکشن پہ رولا پڑ گیا تھا, انہوں نے ریزائن کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ ٹھیک, دوبارہ منتخب ہوئے تھے. اور دوبارہ منتخب ہوئے تھے, درست. اور ان کو روکا گیا تھا 3-4 مرتبہ. ان کی جماعت کہہ رہی تھی کہ نہیں جی ہم جاتے ہیں, وہ یعنی فورم یعنی قاسم سوری کی طرح لڑکاتے ہیں عوام نے. انہوں نے کہا نہیں, آئی ول گو اینڈ کنٹیسٹ. ہلکے میں ان کی صحت اچھی ہے, سیدھی سادی بات ہے, سافٹ سپوکن پرسن ہے, سافٹ سپوکن پرسن ہے. انہوں نے جو یہ سٹینڈ لیا اس میں سب سے زیادہ تم دیکھ رہے ہوگے بار بار مداخلت کر رہے ہیں خواجہ آصف. وہ یہی ہوتا ہے کہ داغ دل ہم کو یاد آنے لگے کہ آج جب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ان پر, تو پھر ہر ایک کو پھر اپنے داغ دل تو یاد آتے ہیں. اب خواجہ آصف ایک طاقتور آواز ہے, وزیر دفاع بھی ہے, وزیر دفاع بھی ہوا ہے. میں دوبارہ آپ کو یاد دلاتا ہوں. اب جب وہ بار بار اٹھ کے کر رہے ہیں اور اندر سے کتنی ریزنٹمنٹ ہوگی. کیا ایاز صادق صاحب دل میں یہ محسوس نہیں کر رہے ہوں گے کہ یار میں تو اس ہاؤس کا صرف کسٹوڈین ہوں, محافظ ہوں, اور بلدی جب اتھے گے کھلوتا ہے. اس ہاؤس کا ایک قائد بھی ہوتا ہے جس کا نام وزیر اعظم ہے, جو انہی کے پارٹی کے ہیں. وہ تو ایک دن نہیں کھڑے ہوئے, وہ تو ایک دن کو نہیں آئے. ایک بڑا دلچسپ جملہ علی محمد خان صاحب نے کہا کہ وہ 72 گھنٹے سے ہمارے وزیر اعلیٰ تو رہے نا 8 گھنٹے ڈسپیئر. شہباز شریف صاحب گزشتہ 72 گھنٹوں سے مسنگ پرسن میں, اس کے بعد غائب ہیں. انہی اسپیکر صاحب کو جو یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, آئی جی صاحب جو ہیں کہتے ہیں کہ نہیں جو اسی تو مکا کے کھیل دیتے ہیں پیسہ. اس کے باوجود ایاز صادق ڈٹے رہے. دیکھیے اسپیکر کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے سوائے پروٹیکشن آرڈر دینے کی. وہ انہوں نے ایشو کیا اور وہ ایشو کیا اور انشور کرایا کہ وہ انشور بھی کروایا. ٹھیک ہے, اب اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر آپ واقعی پارلیمان کی توقیر بحال کرنا چاہتے ہیں تو کھڑے ہو کے شکریہ ادا کریں. انہوں نے کہا کہ آئیے جی قدم بڑھائیں ایاز صادق, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جو مولانا صاحب نے تعریف انہی کی جماعت سے نہیں, مولانا صاحب بھی کر رہے ہیں, محمود خان اچکزئی کر رہے ہیں, بیرسٹر گوہر نے کل کی, بیرسٹر گوہر کر رہے ہیں. لیکن وہ مصیبت یہ ہے کہ جب تک میں یہ ثابت نہ کر لوں کہ جتنا بڑا ظلم پاکستان کی سیاسی تاریخ میں میرے ساتھ آج ہوا ہے یا ہو رہا ہے وہ تو کبھی ہوا ہی نہیں, تو میری دکان نہیں چلتی. کیونکہ پھر میں نے اپنی تقریر کو کر کے پھر میں نے پورے حلقے میں پھیلانی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے.